مجھے کلندری کبریا نے دی ہے، شیطان نے نہیں دی. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر. اچھا سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں. عالی عالی عالی. سمجھ رہے بیٹا؟ ہاں کبریا نے دی ہے. فقیر پر شرک کا شائبہ نہیں کرتے ورنہ تمہارا دین ضائع ہو جائے گا. کبریا کہا. کبریا یعنی کبریا نے مجھے کلندر بنایا ہے. میں یہ جادوگری نہیں کرتا، علی علی کرتا ہوں. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر. حل کرنا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کے اشعار موجود ہیں. ہاں ان کے اشعار موجود. ہاں جی بالکل. ہاں لیکن وہ بات پھر ان کا ایک شعر ہے اور اس میں ایک سگ لفظ استعمال ہوا ہے. سگ بنے ہوئے کلندر بالکل. لیکن ہمارا ذہن کتنا چھوٹا ہے کہ ہم نے بغیر لسانیات کو پڑھے سگ کا معنی ایک جانور پہ کر دیا. حالانکہ حضور کی حدیث موجود ہے کہ ہم محمد والے محمد اپنے آپ کی مثالیں جمادات، نباتات، حیوانات ان سے نہیں دیتے کیونکہ یہ سب ہمارے صدقہ ہیں. اللہ اللہ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو اس لیے یہ سگ اگر تم وہ معنی لے رہے ہو جو لیتے ہو تو پھر تو بڑا گناہ ہو گیا. لیکن پھر آخر سگ کا اب ہوتا دیکھیے عربی میں اور فارسی میں الفاظوں کی بڑی وسعت ہے اور سگ صرف ایک ہی معنی نہ پکڑ کے بیٹھ جائیے کہ وہ جانور کو کہتے ہیں. دیکھیے مجھے زیب نہیں دیتا میں ممبر سے کیونکہ میں کلندر کی بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے میری مجبوری ہے، میری عرفانی مجبوریاں ہیں. میں جانور کا نام لے کے توبہ استغفر اللہ کلندر کے ذکر میں اس کا ذکر کیوں کروں. وہ سگ جو لفظ ہے نا یہ جانور کو نہیں کہتے. جانور کی ایک صفت ہے. اس جانور کی ایک صفت ہے جسے تم گھروں میں پالتے ہو. اسے کیسے پتا چلتا ہے؟ نہیں ایک مثال سے قرآن مجید نے ایک قطمیر نامی جانور کا ذکر کیا اور وہ اصحاب کہف کے پیچھے چلا. انہوں نے بھگایا. وہ سڑک چھاپ تھا، کوئی معزز نہیں تھا. اللہ وہ پیچھے پیچھے چلا. انہوں نے پھر بھگایا. وہ پھر پیچھے پیچھے. تو انہوں نے اس کی محبت دیکھی. اصحاب کہف نے اس کی محبت دیکھی اور کہا یہ کتنا ہم سے اپنائیت کا اظہار کر رہا ہے. وہ ساتھ لے چلے اور قرآن نے اس کا تذکرہ کر دیا اس کی محبت کی بنیاد پر. اس کی جنس نسل اس کے قول فعل کی وجہ سے نہیں، اس کی محبت کی وجہ سے جو اسے اولیاء اللہ سے ہو گئی تھی. اللہ سے نہیں اولیاء اللہ. اس کو کیسے پتا چلا یہ اولیاء اللہ ہیں؟ کیونکہ اس نے سوچ پڑھ لی تھی. اور یقین جانیے اب علمی بات کروں گا. کتے میں ایک صفت ہے جسے آپ ٹیلی پیتھی کہتے ہیں، سوچوں کو پڑھنا. دنیا میں سب سے زیادہ یہ خاصیت کتے میں موجود ہے کہ وہ جان جاتا ہے کہ یہ آنے والا چور ہے یا مالک. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ شکلیں دیکھ کے نہیں کہتا کہ یہ چور ہے یا مالک. اس کی سوچ پڑھتا ہے وہ کہ یہ کون سی سوچ لے کے آیا ہے، اچھی یا بری. تو وہ گھر میں اس کو نہیں گھسنے دیتا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ سوچ پڑتا ہے. اور دنیا پوری. اور یہ کتا خلق کیسے ہوا؟ حضرت آدم اور سیدہ حوا جب زمین پہ اتری تو شیطان نے جانوروں درندوں سے کہا کہ آؤ ایک نیا پرندہ ایک نیا جانور آیا اسے کھائیں. تو یہ سارے جانور اس کے ساتھ بھاگے. وہ جب بھاگ بھاگ کے ہانپنے لگا تو اس کی منہ سے رال نکلی. اللہ نے فوراً شیطان کو روکنے کے لیے اس کی رال کو حکم دیا تو وہ کتے کی شکل بن گئی.
شیطان خلق ہوا ہے، کتا خلق ہوا ہے شیطان کی رال سے، معصوم کا قول موجود ہے۔ اسی لیے کتے کو پسینہ نہیں اترتا، وہ زبان باہر نکال کر رال پھینکتا ہے۔ اب یہ جو کتا ہے شیطان کی رال سے بنا، اسی لیے یہ ہر آنے جانے والی انہونی چیز کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ کدھر سے آئی ہے، شیطانی ہے یا کیا ہے۔ یہ دونوں ایک نر اور مادہ خلق ہو گئے اور حضرت آدم اور حوا کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہ جانور آئے اور نیا جانور دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے، کتے سے ڈر کے اسی لیے ہر جانور کتے سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ خاصیتیں ایسی ہیں جو طاقت والی ہیں۔ شیطان نہیں ہے کتا، لیکن اس میں خاصیتیں ایسی ہیں جو کہ شیطان عالم بھی تو ہے نا، عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، جاہل تھوڑی ہے کوئی۔ وہ اب وہ کتا جو ہے وہ خلق ہو گیا اس طرح سے۔ اس کتے میں خاصیت ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، سب سے زیادہ مرکز۔ اور جو ٹیلی پیتھی بچے سیکھنا چاہتے ہیں انہیں عادت ہونی چاہیے کتے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھنے کی۔ موم بتی سے، شمع بینی سے نہیں آتی ٹیلی پیتھی۔ ہو سکتا ہے میں بہت کچھ جانتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ بہت کچھ جانتے ہو۔ ٹیلی پیتھی کتے کی خاصیت ہے، اور یہ خاصیت ہے ٹیلی پیتھی۔ فارسی میں اس ٹیلی پیتھی کو سوچ کے پڑھنے کے علم کو ساد کہتے ہیں۔ اللہ کلندر کہہ رہا ہے میں شیر یزدانم کے کوچے کا سگ ہوں، یعنی میں وہاں بیٹھا ہوں اور آنے والے جانے والے کی سوچ پڑھ رہا ہوں، کون ولی بننے آیا کون منافق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ کلندریات عرفان کا ایک اہم شعبہ ہے، اسے سمجھنا۔ یہ ابھی آپ نے نعرہ لگایا کلندر مست، اب مست کا آپ کے دماغ میں کیا شائبہ ہے کہ مست شاید وہ بالوں والے اور کڑے شڑے پہن لیے اور وہ ایک متار اٹھا لی اور کشکول ہے ہاتھ میں، چوغا ہے، کوئی ہوش نہیں۔ آپ نے اس حلیے، ارے یہ مست آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ حلیے کو مست کہہ رہے ہیں، مست حلیہ نہیں ہوتا، یہ آذربائیجان کا لفظ ہے مست۔ اور فارس، قدیم فارس تھا آذربائیجان سے توس تک اور افغانستان کے قندھار تک، یہ سارا فارس تھا۔ اور اس میں زبان، 4 زبانیں، ٹرکش، آذربائیجانی، ازبک، فارسی، یہ ساری زبانیں مل کر ایک نئی زبان بن چکے تھے جس کی شکل پشتو بھی ہے۔ یہ زبان آذربائیجانی لفظ ترکی میں آیا اور ترکی سے پھر فارسی میں داخل ہوا، اور مست کے معنی ہوتے ہیں پروفیسر، کلندر کے معنی نہیں۔ مست کے، ابھی کلندر کے معنی تمہیں بتاؤں، لیکن مست کے معنی ہوتے ہیں عقل مند ترین انسان۔ اب جو تم نے نعرہ لگایا کلندر مست اور پھر فوراً کا علی علی علی، اسے آپ سمجھیے تو صحیح، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کلندر جیسے عقل مند نے بھی کہا ہے علی علی علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو کام کرتے ہو اسے سمجھا تو کرو، تبھی عشق کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی جیسے آپ نے سن لیا ویسے اچھا لگا ویسے کہہ دیا ہے، نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ کلندر، اور پھر اب ایک تیسری چیز، کیونکہ فقراء تشریف فرما ہے، جسے آپ کہتے ہیں مچ۔ یہ میں پوچھوں یہ مچ کیا ہے؟ یہ میں آج پوچھ لے لوں، ضروری تو نہیں آپ چٹیں بھیجیں گے، میں بھی تو اپنی قوم سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ مچ کیا۔ اور فقیر کا عمل کیا تو ہے؟ وہ مچ میں سے چٹکی بھر مٹی اٹھا کے دے دیتا ہے۔ کبھی تو پوچھنا چاہیے تھا نا، کبھی تو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ علی کا مچ کیا ہوتا ہے اور مچ کیا چیز ہوتی ہے۔
یہ آگ کیوں بلتی رہتی ہے, ہر وقت کیوں جلتی رہتی؟ کئی خانقاہیں بری امام سرکار ہیں اور بہت سارے, آپ نے نورانی بہت سارے بزرگوار, ان کے ہاں یہ مت چلتا رہتا ہے. اب مجھ سے پوچھو کہ جناب چلیے آپ ہماری قوم کے نمائندے ہیں, آپ ہی بتا دیجئے. تو سنو بیٹا, میں نمائندہ وہ مائندہ نہیں ہوں, میں تو خود مومن اور فقیر ہوں, لیکن مجھے ایک عشق ہے کہ میں فقیروں کے عمل کو دیکھ کے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آخر ہم انسانوں کے لیے ایسا کیوں کرتے ہیں. ہم انسانوں کے لیے, وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے. فقیر کا کیا کام ہے اپنے لیے کچھ کرنا؟ فقیر کہتے ہی اسے ہیں جس کا اپنا کچھ بھی نہ ہو سوائے علی کے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ رہے نا, ہاں سمجھ رہے ہیں نا حضور میری گزارشات. تو اب یہ مچ کیا, جلدی سے میں نے بادشاہ کے فضائل پہ بھی جان, یہ بھی بادشاہ کا ہی ذکر ہے, کیونکہ یہ اگر فقر نہیں آئے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیے مچ, اس میں کیا جلتا ہے؟ آگ. اس کا ایک گھیرا ہوتا ہے, بے ہنگم آگ نہیں ہوتی, ایک گھیرا ہوتا ہے, گھیرا. فقیر اس کے سرانے بیٹھا ہے, دن رات بیٹھا ہے, مچ چل رہا ہے, آگ جل رہی ہے. جب وہ آگ راکھ بن جاتی ہے, فقیر اٹھا کے اس سے حاجتیں پوری کرتا ہے. اللہ اکبر. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے بھئی؟ دیکھو آگ سے کون بنا ہے؟ ابلیس بنا ہے. فقیر آگ جلا کے اس کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھا ہے کہ میں علی علی کر کے شیطان تجھے گھیر چکا ہوں. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب اس گھیرے سے نہیں نکل سکتا, میرا قبضہ ہے تجھ پر. اے طاغوت, اے شر, اے فسوق, اے منافقت, اے جھوٹ, تجھ پر میرا قبضہ ہو گیا ہے. تم میرے سامنے جل. شیطان کو قید کر لیتا ہے